السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سپیکس۔ آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک واقعے کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ انتہائی شرمناک واقعہ کسی ویسٹرن کنٹری کا نہیں ہے اور نہ کسی عرب کنٹری کا ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دن دہاڑے راولپنڈی کے علاقے میں ایک برہنہ حالت میں نوجوان لڑکی کو دیکھا گیا ہے، اور وہ راولپنڈی کے کافی ایریاز میں گھومتی رہی ہے مین روڈز پر۔ جن علاقوں میں اس لڑکی کو دیکھا گیا ہے ان میں قاسم مارکیٹ، صدر کا ایریا اور بیریا ٹاؤن کا ایریا آتا ہے، اور یہ علاقے جو ہیں کافی پاپولیٹڈ علاقے ہیں اور ان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی۔ میں اپنے جناب والا وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب والا، آپ بار بار ایک بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، اور آپ کے کنٹرول میں مہنگائی، چینی کا بحران، پیٹرول کا بحران، باقی جتنے بھی بحران ہیں، بے روزگاری کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ نو ڈاؤٹ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ مافیاز آپ کو اس طرح نہیں کرنے دے رہے، اور یہ ساری چیزیں مافیاز کے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن اب یہ جو چیز ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر ایک نوجوان لڑکی دن دہاڑے راولپنڈی کے روڈوں پر گھوم رہی ہے اور اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا جو پولیس کا محکمہ ہے وہ حرکت میں نہیں آیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ہم اگر دیکھیں اس چیز کو تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس سے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا جو ایک وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہمیں جو بڑے ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیز تو کسی ویسٹرن کنٹری میں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ لبرلز کنٹری میں بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو اب یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے سی ایم صاحب، بزدار صاحب، آپ خدارہ وسیم اکرم پلس کے خول سے باہر نکل آئیں۔ آپ اپنی سادگی کے خول سے باہر نکلیں۔ آپ خود کو ایک بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ مانتے ہیں آپ، اور ہیں بھی بہت بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، لیکن آپ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایکشن لیں اس حوالے سے، آپ آر پی او سے رپورٹ طلب کریں، آپ سی پی او سے، آئی جی سے۔ پولیس کا محکمہ ہمارا سو رہا تھا جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی جو ہے وہ مین روڈ پر گھوم رہی تھی، اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ان میں نہیں لگتا کہ وہ کوئی پاگل ہے یا کوئی نفسیاتی مریضہ ہے، بلکہ وہ اسی طرح ڈیل کر رہی ہے سارے معاملات کو جس طرح ایک عام روٹین میں ایک عام بندہ جو ہے، نارمل بندہ، وہ ڈیل کرتا ہے۔ اور اس کے قریب سے جتنی بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں یا جتنے بھی لوگ گزر رہے ہیں، وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی، اور وہ عام روٹین کی طرح ان کے سامنے سے گزر کے جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے جتنا بھی پولیس کا محکمہ تھا راولپنڈی کا، اسے چاہیے تھا کہ وہ ایکشن میں آتا، وہ اس چیز پر فوری طور پر نوٹس لیتا۔ پولیس والے نو ڈاؤٹ، اگر یہ ہے کہ کوئی پولیس آفیشل اگر کوئی ایسی حرکت کرتے، اسے پکڑتے، تو یہ غیر اخلاقی کام ہو جاتا، لیکن آپ لوگوں کے پاس لیڈیز پولیس بھی ہے۔ آپ انہیں ڈپیوٹ کر دیتے، آپ انہیں کہتے کہ اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھائیں اور پولیس اسٹیشن لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کن لوگوں نے اسے ڈپیوٹ کیا ہے کہ تم باہر نکلو روڈ پر پاکستان میں۔ اور برہنہ حالت میں بڑے افسوس کے ساتھ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں اب کیا کہوں کہ اس طرح کے معاملات اب چل پڑے ہیں ہمارے پاکستان میں۔ اس سے پہلے بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی فلم میں یا کسی ڈرامے میں کسی عورت کا بغیر دوپٹے کے سامنے آنا، اور ہماری جو فیملیز تھی وہ اس چیز کو بہت معیوب سمجھتی تھیں، اور وہ ان چیزوں کو کہتی تھی کہ یہ بے غیرتی ہو رہی ہے۔ لیکن اب دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے ڈراماز جو ہیں جو بن رہے ہیں، ان کی آپ اگر کہانیاں دیکھیں، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے جن میں
بے حیائی دکھائی جاتی ہے اور پھر اس طرح کے معاملات بتائے جاتے ہیں۔ اب اس عورت کے یا اس لڑکی کے جو برہنہ حالت میں راولپنڈی کی سڑکوں پر پائی گئی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے آئی اور پھر ایک دم وہ کہاں پر غائب ہوگی۔ یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کر رہا تھا، ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری کہ یہ یار کیا کوئی فارنر ہے یا کہ پاکستانی ہے۔ تو کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ فارنر لگ رہی ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ یہ پاکستانی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسٹری ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ سارا معمہ ضرور حل ہو جائے گا اور وہ لڑکی پھر سامنے آئے گی۔ ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی چیپ حرکت کی وجہ سے، وہ اپنی سستی شہرت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ پھر اس کا یہی مائنڈ ہوگا کہ لوگ ایکسیس کریں گے اس تک، سوشل میڈیا والے، پرنٹ میڈیا والے، اور وہ پھر اپنی جو ہے وہ اس نے جو ایک کہانی بنا لی ہوگی وہ پھر سب کو سنائے گی، اور سب لوگ پھر اس کی کہانی پر آمین کر لیں گے۔ دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو کسی ویسٹرن کنٹری نے ہائر کیا ہو، یہ ایک پیڈ پروڈکشن ہو، اور اسے کافی ہیوج اماؤنٹ پے کی گئی ہو اس کام کے لیے کہ تم اس طرح کا کام کرو اسلامی مملکت پاکستان میں، اور اس نے پھر اس طرح کا کام کیا۔ اور تیسری یہ بھی تھیوری ہو سکتی ہے کہ کسی این جی او نے اسے ہائر کیا ہو بے حیائی پھیلانے کے لیے، اس طرح کا کام کرنے کے لیے۔ اور پھر چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسٹریم لیول کے لبرل نے اس کے ساتھ ایسی کوئی شرط لگا رکھی ہو، اور وہ انہی میں سے ایک ہو، اور اس نے یہ شرط قبول کر لی ہو اور اس نے یہ کام کر دیا ہو۔ اور پانچویں جو تھیوری ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہے، اور وہ ہے میرا جسم میری مرضی والیوں کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی، جس طرح پچھلے 4-5 سالوں سے بہت زیادہ وہ سامنے آ رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، مارچ کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے وہ بار بار معاملات کر رہی ہیں، اور جب انہیں کوئی کنفرنٹ کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کی انسلٹ کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہ روکے۔ انہوں نے یہ حرکت کی اور اس بندی کو انہوں نے آگے لایا ہو یہ حرکت کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی چیپ حرکت ہے جس نے بھی کروائی ہے اور جس نے بھی کی ہے۔ اور اگر میرا جسم میری مرضی والی جتنی بھی خواتین ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ مرد حضرات بھی ہیں جو انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو انہیں پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کا کیا مقصد ہے کہ پاکستان میں بے حیائی پھیلائی جائے، اور پھر جس طرح کا اس نے کام کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں نکل آئی ہوں باہر اسی طرح، میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، آئے پھر مجھے کوئی روکے، اور پھر اسی طرح ہوا، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بالکل یہ چیز سراسر انتہائی غلط ہوئی ہے، اور اس طرح کے کام اگر ہوتے رہے، اگر انہیں نہ روکا گیا تو یقین جانیں ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے، اپنی سجیشنز کومنٹس کے ذریعے آپ لازمی شیئر کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے۔ یہ جو برہنہ حالت میں یہ لڑکی نکلی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اور یہی کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ جا کے کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔